السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن میں ایک ساعت غور و فکر کرنا ایک عابد کی 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ عزیزم، قرآن مجید کا پڑھنا ثواب، اس کے حرفوں کو دیکھنا ثواب۔ قرآن اپنے بارے میں جو قرآن کے اندر ارشادات ہے، خداوند کریم یہ قرآن کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، یہ کتاب ہے، کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی کوئی مثل نہیں۔ خداوند کریم بتا رہا ہے کہ یہ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ فرقان ہے، الذی نزلنا الفرقان علی عبدہ، یہ آیات بینات ہے، الذی بل هو آیات البینات فی صدور الذین اولو العلم، یہ تنزیل ہے، تنزیل العزیز الحکیم، یہ قول ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ عزیزم، قرآن مجید کے پہلے پارے کے کچھ نکات آپ کے سماعتوں کی نظر کریں گے تو خداوند کریم اپنے پہلے پارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ مشکلات میں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز مشکلیں آتی رہتی ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جسے دنیا میں مشکلیں درپیش نہ آئی ہو، لیکن مشکلوں میں گھبرانے سے مشکلیں اور بڑھ جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جب بندہ مشکلوں میں نماز یعنی جب مصلی پہ آتا ہے، وضو کر کے اور سجدے میں سر رکھتا ہے، تو اسے آغوش رحمت میں وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کون ہے جو ہماری مشکلوں کو ہم سے دفع کرے اور دور کرے۔ صبر کرنا یعنی مشکلوں میں صبر کرنا خود انسان کو مشکلوں سے نجات دلاتا ہے۔ ایمان لے اور عمل صالح انجام دو کہ جس کی جزا جنت ہے۔ ایمان لانا، لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن ایمانی زندگی، روحانی زندگی، نورانی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ایمان لا دینا، سر اقبال کہتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خالی کہنا نہیں ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا ہے اور اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دل میں اتر کے اعضاء بدن میں عمل سے آشکار ہونا ہے، زبانی لخلخہ نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تمہارے تمام چھپے ہوئے اور آشکار امور سے واقف ہیں، کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہمیں صفائی پیش کرنے کی یا کوئی چیز ظاہر کرنے، اس کو سب پتہ ہے۔ وہ ہمارے حرکات و سکنات و خیالات و تخیلات سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون مخلص ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون ریاکار ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سچے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ کون جھوٹے ہیں۔ جو نعمتیں تمہیں دی گئی، عطا کی گئی، ان کو یاد کرو۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ جو نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو خدا ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے تو خدا ان کی نعمتوں کو کم کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کو کہتے ہیں خود بھی اس پہ عمل کرو۔ خدا فرماتا ہے کہ جو عمل تم دوسروں کو کہہ رہے ہو خود بھی پہلے اس پہ کاربند رہو۔ دین کے احکام میں اپنے سلیقے اور اپنی رائے سے انتخاب نہ کرو، بلکہ دین کے معاملات میں خدا اور ائمہ معصومین اور انبیاءوں کے طرز زندگی کو اپناؤ۔ خدا نے جو احکام نافذ کیے ہیں اسے اپنے اوپر نافذ کرو، دین میں اپنی نہ کوئی بات داخل کرو۔ جو خدا دے دے وہ لے لو، جہاں خدا روک دے وہاں رک جاؤ۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، تو دنیا کے عوض آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو نہ بیچو۔ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کا سرمایہ بناؤ دنیا کو۔ جانے والی جگہ پر سب کچھ بھیجو، نہ جہاں رہنا نہیں ہے وہاں سب کچھ نہ جمع کر لو۔ ایک دن تم جانا ہے تو ابھی سے پلان کرو کہ جانا ہے تو کیا خالی ہاتھ جانا ہے۔ کرائے کے گھر سے اصلی گھر، ہمیشہ رہنے والے ذاتی گھر میں جب جاتے ہیں تو پہلے سامان جاتا ہے، تو ہمیشہ رہنے والی دنیا میں جب ہم جائیں گے ایک دن تو ہمارا سامان پہلے جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ خاکی ہے۔ نیک عمل انجام دو کہ خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔
خدا تمہارے باطن سے، تمہارے آشکار ظاہر سے سب کچھ واقف ہے. خدا دیکھ رہا ہے، مسلسل وہ نگرانی کر رہا ہے، اور فرشتے بھی تمہارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. خدا کا حکم ہے کہ جو نماز یعنی اول وقت میں نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اپنے مال کو آخرت کے لیے محفوظ کیا کرو. خداوند کریم کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں کہ خدا نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا، سرکار کی امت میں پیدا کیا اور اہل بیت کا عاشق بنایا. اور خداوند کریم نے 2 نوروں کو ہمارے لیے بھیجا، امام اور قرآن مجید. خدا ہم سب کو ان کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عنایت